नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, करोड़ मर्तबा नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका। इनकी बातों से ऐसा तासुर मिलता है कि गोया कुरान करीम और अहादीस मुबारका इमरान खान के खिलाफ ही लिखी गई और नाज़िल हुई है। ये दीन हम अपनी मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह से डरो, ये कुरान इमरान खान के खिलाफ नहीं नाज़िल हुआ। मेरे भाइयों, क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुनाफ़िक़त नहीं चलेगी, दोहरा मेयार नहीं चलेगा, दो पैमाने नहीं चलेंगे। ये मेरा टॉपिक है। मेरी इस गुफ्तगू को अव्वल से लेकर आखिर तक ज़रूर सुन लीजिएगा। सुनने के बाद आप अपने दिल पर हाथ रख लीजिएगा। अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान करके क्या ये जो गुफ्तगू मैंने फरमाई है ये दुरुस्त है? अगर ये दुरुस्त है तो फिर अपने आप से मुखातिब हो जाइएगा और सवाल कर लीजिएगा, अपने ज़मीर को झंझोड़ लीजिएगा कि आप कहाँ खड़े हैं, ये हम किस तरफ चल पड़े हैं, तो क्या आपने ऐसा करने से मज़ीद रोकना है या नहीं, ये फिर फ़ैसला आपने करना होगा। क्योंकि अगर बंदे को पता चल जाए ना कि फ़लाना काम, फ़लाना अमल गलत हो रहा है, और वो गलत भी फिर ऐसा गलत हो कि जो डायरेक्ट आपके ईमान पर, आपके अक़ीदे पर हमला हो, आप बेसुकूनी महसूस कर रहे हो, आपके ज़मीर को ठेस पहुँच रहा हो, तो जब तक फिर आप उस पर बोलते नहीं है किसी एक वजह से या दूसरी वजह से कि पता नहीं फ़लाँ क्या कहेगा, फ़लाँ यार दोस्त क्या कहेगा और अपनी पार्टी के लोग क्या कहेंगे, तो तब तक जब तक आप बोलते नहीं है, आपको वो अंदर ही अंदर से का रहा होता है। इसी वजह से मैं मजबूर हूँ कि इस टॉपिक पर मैं गुफ्तगू कर लूँ, कुछ कुशाई कर लूँ। मेरा मानना यह है कि कोई भी इंसान अगर एक दफ़ा मुसलमान है, नोट कर लीजिएगा, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ, अगर एक दफ़ा मुसलमान है जिसने ये कलमा कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, तो फिर समाजी, माशी, माशरती और सियासी बुनियादों पर हर मुसलमान का नज़रिया इस्लाम होना चाहिए। मुसलमान का इस्लाम के बग़ैर कोई भी दूसरा नज़रिया नहीं होना चाहिए। ये हमारा ईमान, यकीन, नज़रिया, आईन और मंशूर है। बस बात यहाँ पर ख़त्म है। और इस नज़रिए का बंदा मुसलमान जितना ही ग़ुलाम बनकर रहता है उतना ही वो कीमती होता है, उतना ही वो कदरदान होता है। जितना ही ग़ुलाम बनकर रहेगा, जितना ही अंदर फॉलोअर बनकर रहेगा, इतना ही वो आज़ाद होगा। मगर दूसरी तरफ जब इस अक़ीदे को आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फ़िज़िकल इसका नफाज होता है, फिर यहाँ पर आपने ग़ुलाम नहीं रहना, अंदर फॉलोअर नहीं बनना, बल्कि अक़्ल फ़हम की बुनियाद पर हिकमत व बसीरत से काम लेते हुए आपने चलना होता है। ऐसा नहीं कि बस जो कुछ है एज़ इट इज़ उठा दिया, माहौल को नहीं देखा, न आओ देखा, न ताओ देखा, न पूछा, न बस फतवा ठोक दिया, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर प्रॉपर रहनुमाई होती है, प्रॉपर माहौल होता है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ये तो मैंने आपको एक बुनियादी अक़ीदा बता दिया। अब दूसरी तरफ अब आ जाते हैं हम सियासत की तरफ। मगर ये जो मैंने आपको अक़ीदा बता दिया, हमारा इस्लाम आया किस काम के लिए है और हम सियासत में इसको इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि भाई ये जो हमारे बुनियादी अक़ायद है, जो कुरानी आयात है, अहादीस है, इसका इस्तेमाल किसी की मोहब्बत में या किसी से नफ़रत में, बुग़्ज़ व इनाद और हसद की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए, जो कि हम कर रहे हैं। किसी की मोहब्बत में हम इतने आगे जा चुके हैं कि उनके शिर्क को हम शिर्क ही नहीं कहते, और किसी की नफ़रत में हम इतने आगे जा चुके हैं कि वो सिर्फ हरकत करता है, मुंह से एक लफ्ज़ निकालता है तो हम कुरानी आयात की बुछाड़ कर देते हैं, अहादीस की बुछाड़ कर देते हैं, उनको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। यकीनन आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। मैं दलील से बात करूँगा, सबूत के साथ बात करूँगा। जी हाँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ इमरान खान और नवाज़ शरीफ को। नवाज़ शरीफ के तो 100 गुना माफ़, मगर इमरान खान के लिए एक भी ना माफ़। मैं भी कहता हूँ अगर सियासत की बात हो तो जिसके साथ मेरी बनती है तो मैं यकीनन उनकी तारीफ़ें भी करूँगा, उनके 100 गुनाह भी माफ़ कर लूँगा, छोटे मोटे, ठीक है, सियासी गुनाह जो होते हैं। लेकिन जिसके साथ मेरी नहीं बनती है, खैर है, उनको 2-4 इल्ज़ामात भी दे दूँगा, लेकिन ये चलो हल्के फुल्के छोटे मोटे जो गुनाह होते हैं। मगर जहाँ पर मैंने कुरानी आयात और हदीस का इस्तेमाल करना होता है तो ये इस बात का दलील है, सबूत है कि सबसे पाक शख़्स मैं हूँ। मैं कुरान और हदीस से मुतसादम चीज़ नहीं मानता, ये इस बात का दलील है। अगर ये बतौर दलील आप पेश कर रहे हैं तो फिर 2 पैमाने आपके हाथ में नहीं होने चाहिए, फिर एक पैमाना होना चाहिए। एक पैमाने पर इसको भी परखे, एक उसी पैमाने पर उसको भी परखे। जो भी इस सांचे से बाहर आएगा तो पैमाना रख के उसको काट दे, ठीक है। जिस तरह वो सांचा होता है ना, ईंटों के लिए आजकल तो हर चीज़ों के सांचे होते हैं, जो भी बाहर उससे आएगा तो उसको काट दे कि भाई ये तेरा सुन्नत के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक ये चीज़ें बराबर नहीं है। लेकिन अगर आप एक का सिर्फ नाखून का ये सर बाहर हो जाए उसको तो आप काटते हैं, मगर दूसरे का पूरा पेट ही बाहर है, बल्कि आधा ही बाहर है, पूरा ही बाहर है, उनको आप
کچھ بھی نہیں کہتے تو پھر اس سے ہی میں منافقت کہتا ہوں، دوہرا معیار کہتا ہوں اور دو پیمانے کہتا ہوں. یہ کون کر رہے ہیں اس پر بھی میں بات کرتا ہوں. یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان علماء کی جماعت ہے. یہ شیخ الہند کا قافلہ ہے. الحمدللہ ہمیں روز اول سے لے کر آج دن تک بہت نڈر قسم کے، ایماندار قسم کے قائدین ملے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عقل و فہم، حکمت و بصیرت، فصاحت و بلاغت سے نوازا ہے ہمارے لیڈران کو. ہماری جماعت سیاسی جماعت ہے، عوامی جماعت ہے، مگر اس سے انکار کوئی نہیں کہ ہماری جماعت میں ایک فرضی بات کہہ رہا ہوں، 90% علماء ہے. یہ فرضی بات ہے، یہ 95 بھی ہو سکتے ہیں، 80 بھی ہو سکتے ہیں، 50 بھی ہو سکتے ہیں، مطلب جو بھی ہے، اب گنا تو کسی نے بھی نہیں ہے. اور کچھ ہماری طرح لوگ بھی ہیں. تو ہماری طرح لوگ جب اس جماعت میں گھستے ہیں تو وہ اپنے آپ کو شیخ الہند سمجھتے ہیں. ہر بندے کے پاس 2 2 4 4 8 8 پیمانے ہوتے ہیں. کوئی حرف تک نہیں بول سکتا، فوراً فتویٰ ٹھوکتے ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء سے میرا شکوہ نہیں ہے. شکوہ ضرور ہے. مجھے کہیں پر بھی علماء ان لوگوں کو منع کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. مسلسل یہ لوگ بے لگام ہوتے جا رہے ہیں. اب فیس بک میں تو کسی کے ماتھے کے اوپر تو نہیں لکھا، ٹویٹر پر، ٹک ٹاک وغیرہ پر کہ یہ عالم ہے اور یہ غیر عالم ہے. ہو سکتا ہے علماء بھی یہی کام کر رہے ہو، بیچ میں طلباء بھی کر رہے ہو، لیکن زیادہ تعداد میں تو ہماری طرح لوگ ہیں. اب منع کون کرے گا؟ علماء ہی منع کریں گے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ جملے ایسے عام فہم ہوتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں عام معمولات زندگی میں کہ یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں بچایا تھا، یا اللہ مجھے اس آگ سے بچا دے، اس عذاب سے بچا دے. تو آ جاتا ہے شیخ الہند کا کوئی جو ہے نا ٹھیکیدار، ہوئے تو فلاں ہو گیا، تو فلاں ہو گیا، وہ تو پیغمبر تھا، اور تو 2 ٹکے کا کتا ہے، اور فلاں ہے، ڈمکا ہے، پتہ انسان سے کتا بنا لیتے ہیں. بھائی یہ عام معمولات میں ہم کہتے نہیں ہوتے؟ یا یہ کہنا گناہ ہے؟ اگر یہ کہنا گناہ ہے اور کفر ہے، جہالت ہے، تو پھر بڑے بڑے علماء کے میں نے کلپ جمع کیے ہوئے ہیں. تو آؤ پھر میدان میں اس کو پھینکتا ہوں. اس کو کیا کہو گے؟ مت کرو یہ کام. کس طرف معاشرہ کو لے جا رہے ہو؟ چلو اگر کرنا بھی ہے نا تو بڑا ہی پاک و صاف ہے. تو پھر ایک طرف یہ پیمانہ کیوں استعمال کر رہے ہو، دوسری طرف کیوں نہیں کر رہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کروڑ مرتبہ نعوذ باللہ من ذالک. ان کی باتوں سے ایسا تاثر ملتا ہے کہ گویا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ عمران خان کے خلاف ہی لکھی گئی اور نازل ہوئی ہے. ان کی باتوں سے تو ایسا تاثر مل رہا ہے، یعنی اس کا کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں ہے. ایسی بدڑک استعمال کر رہے ہیں ان کے خلاف. ان کے ورکرز بیچارے منہ سے لفظ نہیں نکال سکتے. یہ کس طرف چل پڑے ہو؟ ہاں میں نے بھی یہ کام کیا ہے، واللہ باللہ میں نے یہ کام 8 سے لے کر 10 سال تک کیا ہے. مگر 8 فروری کے بعد مجھے کچھ عجیب قسم کے مناظر دیکھنے کو ملے ہیں. 8 فروری کے بعد جب اس طرح کا الیکشن ریگڈ ہوا تو قائد جمعیت نے اعلان کیا ان لوگوں کے خلاف، اور پی ٹی آئی کے ساتھ سیز فائر کا اعلان کر دیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری تنقید نہیں ہوگی. تو ہماری تنقید جب پی ٹی آئی کے خلاف بند ہو گئی، پھر میں تو ہو گیا بے روزگار. ٹھیک ہے، میرے تو آپ یقین کریں دن میں ہزاروں الفاظ لکھتا ہوں، 10 ہزار الفاظ پر مشتمل کالمز، تحریریں، کمنٹس یہ میں کرتا ہوں. اس کے بغیر مجھے چین نہیں آتا. اب میں نے کہا یار کچھ تو کرنا پڑے گا. اور پھر جن لوگوں نے دھاندلی کی تھی ان کے خلاف تو میں لکھتا رہتا ہوں، کیونکہ مجھے لکھنے کا فن جو ہے نا، ڈھنگ انہوں نے سکھایا ہے. ان کے خلاف لکھنے کا مجھے صحیح طریقہ آتا ہے. زیادہ تو نہیں لکھتا ہوں کیونکہ پھر یہ بجاتے بھی ہیں. تو میں نے کچھ لکھنا شروع کیا نون لیگ کے خلاف، کیونکہ بغیر لکھے میں رہ نہیں سکتا تھا. میں نے اس کی طرف اپنی توپوں کی رخ موڑ دی. جب میں نے موڑ دی تو جمعیت کے لوگ ایسے ٹوٹ پڑے مجھ پر، میں نام لے رہا ہوں آج ہوں، ایسے ٹوٹ پڑے مجھ پر قسم قسم کی چڑھ قسم الزامات دیے مجھے. مطلب ایک کافر نہیں کہا مجھے، باقی کچھ چھوڑا نہیں ہے مجھ میں. جیسا کہ میں شیخ الہند کے خلاف لگا ہوا ہوں، حالانکہ تنقید سے وہ بھی مبرہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ پیغمبر تھے، نعوذ باللہ من ذالک. اتنے گہرے زخم مجھے دیے ہیں کہ یقین کرے وہ زخم بھرنے والے نہیں ہیں. اب نواز شریف چور ہے، اس میں کس کو شک ہے؟ نواز شریف بوٹ پالش ہے، اس میں کس کو شک ہے؟ کتنی مرتبہ یہ بندہ بگوڑا ہو چکا ہے، آرمی کے نیچے لیٹ چکا ہے، پھر بھاگ جاتا ہے، پھر لیٹ جاتا ہے، پھر بھاگ جاتا ہے. اس دفعہ تو اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، قائد جمعیت کا کمر توڑ دیا اس نے. نہیں نظر آ رہا تو تیری منافقت ہے، سب کو نظر آ رہا ہے. بہرحال سیاست ہوتی رہے گی، مگر احادیث کا ایسا بہترین استعمال یار کیا کر رہے ہو؟ میں واللہ باللہ میں کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ میں ایک ایک چیز علماء سے کنفرم کرتا ہوں، علماء کو دکھاتا ہوں کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں یسین ہم گمراہ ہو چکے ہیں، ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. مگر میرے ورکر دھڑا دھڑ یہ کام کر رہے ہیں، دھڑا دھڑ یہ کام کر رہے ہیں. میں نے جو باتیں کی اور بھی ہے، بس بھول جاتا ہوں بیچ میں. تو کچھ باتیں کافی زیادہ ہیں، لیکن جذبات میں ڈرتا ہوں غالب نہ آ جائیں، تو ایسی میں گفتگو پر نہیں کرتا. میرا پین ٹویٹ ہے ٹویٹر پر، اگر آپ دیکھ رہے ہیں پین ٹویٹ، اس کو ذرا سنیں. آپ نے اس پر کیا ری ایکشن دیا ہے؟ اور یہی سب کچھ جب عمران خان کیا کرتا تھا تو کیا ری ایکشن ہوتا تھا؟ یہ دین ہم اپنی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں،
اللہ سے ڈرو. یہ قرآن عمران خان کے خلاف نہ ہی نازل ہوا. میرے بھائیوں کیا کر رہے ہو تم نے؟ تو جنت اور جہنم کا معیار ہی یہ قرار دیا کہ بس ادھر استعمال کر دو گاتا ہی ختم. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ذرا سوچو، اتنا بغض میں آگے مت جاؤ، مت جاؤ. میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، کیونکہ اب آپ لوگوں نے یہ کام سکھایا. پٹواری لوگ اب زیادہ استعمال کر رہے ہیں. بات ہوتی ہے تو حدیث پیش کرتے ہیں، بات ہوتی ہے تو قرآن آیات پیش کرتے ہیں. بھائی تو کہاں سے آ گیا؟ کچھ لنڈے لپاڑے نون لیگ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ذہنی مریض ہے، وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں. واللہ باللہ عمران خان کے خلاف میں نے 10 سال لکھا ہے، لکھتا رہوں گا. اگر اس پر آیا علماء کو پیٹیوتیوں نے گالیاں دی، بھائی پٹواریوں نے کون سے پل نچاور کیے؟ یہ تو اختلاف کی بات ہوتی ہے. آپ ذرا اختلاف کر کے دیکھو پھر ان کا ظرف. کتنی گالیاں دی قائد جمعیت کو یہ 2 مہینوں میں پٹواریوں نے. آپ نے کون سا فتویٰ ٹھوکا ہے؟ کوئی نہیں ٹھوکا. ٹھیک ہے، الٹا میں دیکھ رہا ہوں آپ کیا لکھتے ہوتے ہیں. خدا کا واسطہ اتنی چمچاگیری مت کرو، ہم سے نہیں ہوتی چمچاگیری. ٹھیک ہے، میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ میں نظریے کا غلام ہوں، پالیسی کا غلام نہ ہوں نہ ہوں گا کبھی. یہ کس نے آپ کو بتایا ہے؟ ایک اس دن کہہ رہا ہے کہ قائد جمعیت نے کہہ دیا تو یہ بہت بڑی دلیل ہے. میں نے کہا خدا کے بندے، جاہل کے بچے، قائد جمعیت کہاں سے دلیل آ گیا؟ دلیل تو شیخ الہند بھی نہیں ہے، دلیل تو آپ کے بڑے بڑے اکابر بھی نہیں ہے. کہاں سے آ گئے ہو تم؟ تو بہرحال ذرا اللہ کا خوف بھی کریں. میرا پن ٹویٹ ذرا سنیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم ادھر کیا ریئیکشن دیتے ہیں، ادھر کیا ریئیکشن دیتے ہیں. ہاں، پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ہمدردی ضرور ہے میری، جو الیکشن کے دنوں سے شروع ہوئی ابھی تک، کہ ان کے ساتھ وہ عمل کیا گیا جو دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا ہے. سیاسی لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. ان کی مائیں، بہنیں، بچے سب کو ذلیل کر دیا، ظلم، تشدد، بربریت کی انتہا کر دی ان پر. ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ ایسا آج دن تک نہیں ہوا. یہ ضرور ہے کیونکہ سب ہمارے بہن بھائی ہیں. کسی پر بھی ہوگا، نون لیگ کے ساتھ ایسا ہوگا، وہ روئیں گے، چیخیں گے، پیٹیں گے تو ہمیں درد ہوگا. باقی کسیوں کے ساتھ ہوگا تو یقیناً اس کے ساتھ ہر کسی کو ہمدردی اس طرح ہوتی ہے. مگر نظریے کا اختلاف کل بھی تھا، آج بھی ہے. اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دوں ذرا، آخر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس بنیاد پر آپ کو پی ٹی آئی سے اختلاف ہے، کیا وہی بنیاد، وہی نظریہ نون لیگ کا نہیں ہے؟ وہی پیپلز پارٹی کا نہیں ہے؟ ذرا اس پر بھی غور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. والسلام.